الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات پچھلی مرتبہ ہم نے سورۃ الکوثر کا مطالعہ مکمل کیا تھا۔ کل 3 آیات پر مشتمل قرآن حکیم کی مختصر ترین سورت۔ آج جس سورت کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے وہ اس سے اگلی نیکسٹ سورت ہے، سورۃ الکافرون۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ الکوثر کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اکثر و بیشتر جو مفسرین ہیں ان کی رائے کے مطابق وہ مکی سورت ہے، لیکن ایک حدیث جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ ایک ایسی محفل میں جس میں وہ خود بھی موجود تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، تو ان کا اپنا مشاہدہ ہے کہ حضور پر اچانک ایک اونگ سی طاری ہوئی، اور تھوڑے سی عرصے کے بعد، گویا کہ چند لمحوں کے بعد، جب آپ اس کیفیت سے باہر آئے تو آپ کے چہرہ مبارک پر تبسم تھا، آپ مسکرا رہے تھے۔ تو صحابہ نے حضور سے سوال کیا کہ حضور کیا معاملہ ہے، کوئی خوشخبری ہے، کوئی نوید ہے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، یہ سورہ مبارکہ سورۃ الکوثر مجھ پر نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کوثر کی خوشخبری عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد متعدد احادیث کا ہم نے ذکر کیا، مطالعہ کیا، کہ جس میں حوض کوثر کا ذکر بھی ہے، نہر کوثر کا ذکر بھی ہے، اس کی کیفیات کا ذکر بھی ہے، اور خاص طور پر کہ وہ دن جسے ہم یوم حشر کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ شدید پیاس ہوگا، بہت ہی شدید جو ہے وہ سختی کا معاملہ ہوگا، جس کے لیے الفاظ یہ بھی آتے ہیں کہ سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوض کوثر سے اپنے امتیوں کی سیرابی کا اہتمام فرمائیں گے۔ اور وہ حدیث بھی ہم نے پڑھی تھی کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ میرے امتیوں میں سے ایک تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہوگی کہ جنہیں میرے قریب نہیں آنے دیا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا، جب حضور سے جب یہ سوال کیا گیا تو اس پر فرشتوں نے یہ جواب دیا کہ آپ کے یہ امتی وہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ تو اسی حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ دین تو اصل میں مکمل ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اس کے بعد اگر کچھ بدعات اور رسومات اور اس قسم کی اور بہت سی چیزیں اگر کہیں شامل کر لی گئی ہیں تو گویا کہ وہ ان لوگوں میں شمار ہوں گے جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے۔ اب آئیے کہ سورہ مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ بالاتفاق مکی سورت ہے۔ اس سورت کا نام جو ہے الکافرون، یہ پہلی آیت سے ماخوذ ہے، قل یا ایھا الکافرون، اور زمانہ نزول اس کا تقریباً مکی دور کا وسط ہے،
سن 4, 5 یا 6 نبوی ہجری کی بات نہیں میں کر رہا، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دعوت کا آغاز کیے ہوئے تقریباً 5-6 برس گزرے تھے کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ لیکن پس منظر کو خاص طور پر ذہن میں رکھیے تو معلوم جو ہے بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو آغاز میں جو رد عمل مشرکین مکہ کی طرف سے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ بات کو چٹکیوں میں اڑانے کی کوشش کی گئی۔ یہ تو اصل میں محمد جو پیش کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اصل میں شاعری ہے، ان کا کچھ خود ساختہ کلام ہے، انہیں کوئی جنون کا عارضہ ہو گیا ہے۔ ما انت برحمت ربک بمجنون، جو سورہ قلم میں فرمایا گیا ہے، نبی آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے۔ کاہن کہا گیا ہے، کہانت کا کلام ہے جو حضور پیش کر رہے ہیں، تو گویا کہ بالکل چٹکیوں میں اڑانے کی، سیریسلی اس بات کو لیا ہی نہیں گیا۔ ابتدائی 2-3 برس ایسے گزرے ہیں جس میں یہ کیفیت آپ کو نظر آتی ہے کہ بات کو بالکل ہی ہلکا سمجھا گیا، سیریسلی لیا نہیں گیا۔ لیکن اب جب دیکھا انہوں نے کہ حضور پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ہمارے اچھے طبقے کے لوگ بھی حضور پر ایمان لا رہے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لا چکے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مکے کی جو کریم ہو سکتی ہے، ایلیٹ، اس کلاس سے تعلق رکھتے تھے، تو اب ان کے لیے معاملہ جو ہے کچھ سنجیدگی کا ہوا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے جسے ہم وہ ایک مشت خاک سمجھے تھے، وہ تو اب ایک زور آور آندھی کی شکل اختیار کیے ہوئے۔ لہٰذا اب ان کی طرف سے اب دوسرے دور کا آغاز ہوا جس میں مصالحت کی بات کی گئی، کوئی لالچ دی گئی، ٹیمپٹیشنز جو ہیں وہ سامنے رکھی گئی، اور کچھ لے دے کر ہمیں اپنا معاملہ کر لینا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں احادیث میں بہت سے ایسے واقعات موجود ہیں کہ مشرکین مکہ کے جو سرکردہ لوگ تھے وہ وفد بنا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر بات کی ہے کہ دیکھو اپنے موقف کے اندر کوئی نرمی پیدا کرو، ہمارا آبائی دین چلا آ رہا تھا، اس کا ایک تقدس ہے، اسی کے اوپر ہم ہیں، ہمارے آباء و اجداد بھی اسی کے اوپر کاربند تھے، اب تم نے ان تمام دیویوں دیوتاؤں کی نفی کر کے ایک نئے دین کا جو آغاز کیا ہے تو کچھ ہوش کے داخل ہو۔ تو اس سلسلے میں بھی بہت سے وفود جو حضور کے پاس آئے۔ اب یہ سورہ مبارکہ نازل جو ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں میں نے خاص طور پہ نوٹ کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث موجود ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے رؤوسا کا ایک گروپ، جو بھی وہاں کے سرمایہ دار لوگ تھے، جو وہاں کے رہنے والوں میں بڑے باحیثیت لوگ تھے، وہ ایک گروپ کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ ہم آپ کو اتنی مال و دولت اور اتنا سرمایہ دیں گے کہ آپ مکہ کے متمول ترین شخص بن جائیں گے، لیکن اپنی اس بات سے باز آ جائیے، یہ جو موقف آپ پیش کر رہے ہیں یہ ہمارے نزدیک جو ہے، ہمارے آباء و اجداد سے جو دین چلا آ رہا ہے اس کے اوپر تیشہ بن کر گر رہا ہے۔ لہذا گویا کہ حضور کو اس حوالے سے بھی لالچ دی گئی کہ دولت کے انبار آپ کے قدموں میں ہم لگا دیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور وفد ہے کہ جس میں ولید ابن مغیرہ، امیہ ابن خلف اور عاص ابن وائل، یہ بہت ہی باحثیت لوگ تھے مکہ کے رہنے والے، یہ بھی ایک وفد بنا کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے آ کر جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ ہم آپس میں ایک جنٹل مین ایگریمنٹ کر لیتے ہیں، دیکھیے آپ ہمارے بتوں کی، ہمارے دیوی دیوتاؤں کی نفی نہ کریں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دعوت انہوں نے یہ دی، اور یہ باقاعدہ واقعات وہ ہیں جو سیرت کی کتابوں میں، احادیث کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گے کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 1 سال جو ہے ہم آپ کے رب کی پرستش کریں گے، اس کی پوجا کریں گے، صرف اسی کو پکاریں گے، لیکن ہمارے درمیان یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ اگلے سال پھر آپ جو ہماری لات ہے، عزا ہے، منات ہے، جو دیویاں ہیں، ان کی عبادت کریں گے، ان کی پرستش کریں گے۔ اب یہ معاملہ جو ہے خاصی حد تک پریشرائز کیا جا رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ مختلف وفود آئے ہیں۔ اسی طرح مکہ کے رہنے والوں میں ایک بہت ہی معتبر شخصیت تھی عتبہ ابن ربیعہ کی، بہت ہی صلح جو قسم کا انسان، وہ انفرادی حیثیت میں حضور کے پاس حاضر ہوا ہے اور آ کر کہا ہے، دیکھیں بہت ہی نصح اور خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ، دل سوزی کے ساتھ اس نے بات کی ہے
کہ دیکھیے ہمیشہ سے ہمارا جو ہے شرازہ بڑا پختہ تھا، آپ نے جو نیا دین ایجاد کر لیا اس کی وجہ سے ہمارا اہل عرب کا شرازہ جو ہے بالکل منتشر ہو کر رہ جائے گا، اور ہمارے اندر جو اتحاد تھا، جو یگانگت تھی پورے عرب کے اندر، اس کا جو ہے بالکل پارا پارا ہو کر رہ جائے گی۔ لہٰذا کوئی معاملہ آپ جو ہے اس میں کوئی سنجیدگی کا معاملہ اختیار کریں۔ اور آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ ہم نے آج تک کسی کو اپنا بادشاہ تسلیم نہیں کیا، لیکن اگر آپ اپنی اس دعوت کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم عرب کا بادشاہ بنا لیں گے آپ کو۔ یہ بھی ٹیمپٹیشن ہے نا جو ان کی طرف سے دی گئی۔ اسی طرح ہم آپ کے قدموں جو ہے مال و دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ اور ایک ذرا نچلے درجے کی بات بھی عتبہ نے یہ کہی کہ یہاں مکے کے رہنے والی جو خواتین ہیں، اگر کسی کے بارے میں آپ کے دل میں خواہش ہے کہ آپ اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، جو مالدار بھی ہے، ذات و حسب و نسب والی بھی ہے اور ایک حیثیت والی ہے، تو آپ ہمیں اشارہ کیجئے، میں جاؤں گا اس کے پاس آپ کی طرف سے پیغام لے کر۔ گویا کہ اس نے اپنی ذہنی سطح کے مطابق وہ آخری بات بھی کہہ دی کہ شاید اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پائے استقلال ہے اس کے اندر کوئی لرزش پیدا ہو جائے، لیکن ان تمام چیزوں کا شدید نفی کے ساتھ جواب دیا گیا۔ اب یہ وہ اصل میں پس منظر ہے کہ جس میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، اے نبی کہہ دیجئے، اے کافرو جو وفد بنا بنا کر میرے پاس آ رہے ہو، مجھے لالچ دے رہے ہو، مجھے پریشرائز کر رہے ہو، کوئی جنٹلمن ایگریمنٹ کرنا چاہتے ہو کہ ایک سال میں تمہارے دیویوں اور دیوتاؤں کی پرستش کروں اور اگلے سال تم میرے خدا کی پرستش کرو گے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد۔ دیکھیے کس درجے تکرار ہے اس کے اندر۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو قل کہا گیا ہے تو اس کے اندر ایک بڑا زور ہے۔ اعلان کر دیجئے محمد اس بات کا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ اور اس درجے نچلی بات بھی انہوں نے کہی کہ کسی خاتون کی طرف آپ ذرا اشارہ کیجئے، اس کا نکاح ہم آپ کے ساتھ کرا دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ان تمام باتوں سے آپ اعلان برات کیجئے، اور میں تو صرف بندگی کروں گا اسی رب کی، جیسے کہ حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا، الذی فطر السماوات والارض، جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، جس نے تمہیں اور مجھے پیدا کیا ہے، وہ رب کہ جو ہمارا ہر ضرورت کا ہم سے بڑھ کر جاننے والا ہے، میں تو صرف اسی کی پرستش کروں گا۔ تو یہ پس منظر ہے کہ جس میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے، اور اس سے گویا کہ اس کے اندر جس ایک صوتی جو ایک جسے آپ کہیے کہ جلالی کیفیت ہے وہ بھی آپ کو محسوس ہو جائے گی۔ پھر اگلی بات یہ کہ سورہ مبارکہ کی فضیلت بھی ہے۔ چاروں قل کے الفاظ اصطلاح آپ نے سنی ہوگی، اور احادیث موجود ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ آپ سونے سے پہلے جب اپنے بستر پر استراحت کے لیے آرام فرماتے تھے تو چاروں قول یا معوذتین، یا سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ اور پھر مسنون عمل یہ ہے کہ اپنے ہتھیلیوں پر پھونک مار کر اپنے پورے جسم پر اس جو ہاتھ کو جو ہے وہ پھیر لیا کرتے تھے۔ تو سورۃ الکافرون کے بارے میں بھی مسند احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں حدیث کی 4 مستند کتابیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، بلکہ آپ کا یہ معمول تھا، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں خود اپنے کانوں سے سنا حضور کو کہ فجر کی 2 سنتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ فجر کی سنتوں کے بارے میں عمومی حکم یہ ہے کہ وہ مختصر ہونی چاہیے، اس لیے کہ حضور کا معمول کیا تھا کہ رات کے پچھلے پہر آپ اپنے رب کے حضور کھڑے ہیں، تہجد ادا کر رہے ہیں، اس میں بسا اوقات کئی گھنٹے گزر گئے۔ ایک روایت وہ بھی تو موجود ہے نا، مستند روایت ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، تقریباً 5-5.5 پارے آپ نے تلاوت فرمائی۔ تو وہ لانگ سٹینڈنگ جو آپ کا پوسٹر تھا، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پائے مبارک جو ہے متورم ہو جایا کرتے تھے، لیکن یہ کہ اس کے بعد جو فجر کی نماز ہے اس سے پہلے کی صورت حضور کی مختصر ہوا کرتی تھی۔ لہٰذا یہ جو روایت موجود ہے جو حدیث کی 4 کتابوں میں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس میں حضور فجر کی سنتوں میں عموماً ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں، یہ دہکتے ہوئے انگاروں پر جو واقعہ ہوا تھا، ایک صحابی کو آپ نے سنا ہوگا، جو حضرات بھی
ہماری ان مجالس میں آتے رہتے ہیں، دین کے ساتھ کچھ نہ کچھ انہیں شغف ہے، کہ حضرت خباب بن ارد کو گرہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر لٹا دیا گیا تھا۔ اب یہ وہ تھرڈ فیز تھا جس میں پرسیکیوشن تھا، تشدد تھی، تعذیب تھی، کہ جو بھی ایمان لا چکے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اب لالچ بھی رائے گاں گئی، کوئی ٹیمپٹیشن کام نہیں آئی۔ شروع میں جو بات کو چٹکیوں میں اڑایا گیا تھا وہ بات بھی پادر ہوا ہو گئی۔ اب ان کے پاس صرف ایک ہی جو ہے وہ رستہ رہ گیا تھا کہ اب کچل دو ان مسلمانوں کو۔ تو حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سوال کیا کہ حضور رات سونے سے پہلے کوئی عمل مجھے بتا دیجئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خاص طور پر اس سورہ مبارکہ کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا کہ رات سونے سے پہلے سورۃ الکافرون کی تلاوت کر کے سویا کرو۔ اس سے بھی گویا کہ ایک فضیلت حاصل ہو گئی، اور یہ باتیں صرف سننے کے لیے اور اپنے علم میں اضافے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کو ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اسی طرح حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بھی ایک حدیث موجود ہے، ابو داؤد اور مسند احمد کی، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کو رات سونے سے قبل تلاوت کے لیے خاص طور پر جو ہے مختص فرمایا تھا۔ اب آئیے سورت کا مطالعہ کیجئے۔ قل یا ایھا الکافرون، دیکھیے کافرون جو یہاں کہا گیا، تو اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اس میں کوئی تضحیک یا تذلیل والی بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ گالی کے الفاظ ہیں جو حضور نے ان کے لیے استعمال کیے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بلکہ یہ ایک بدیہی حقیقت ہے کہ جو لوگ بھی اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کی ذات کے منکر ہیں، یا اس کے ساتھ انہوں نے اور بہتوں کو شریک ٹھہرا لیا ہے، وہ تمام کے تمام اس دائرے کے اندر آ گئے۔ وہ بت پرست بھی ہو سکتے ہیں، آتش پرست بھی ہو سکتے ہیں، اولیاء اللہ کو جو ہے وہ کہیں خدا کا درجہ دینے والے بھی ہو سکتے ہیں، نبیوں کو خدا کا بیٹا قرار دینے والے بھی ہو سکتے ہیں، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ گویا کافرون کے اندر یہ تمام پوری کی پوری کیٹیگری آ گئی۔ صرف مشرکین مکہ یا مشرکین عرب موجود نہیں ہیں، وہ مخاطب نہیں ہیں، بلکہ یا ایھا الکافرون، گویا کہ یہاں تو وہ تمام لوگ اس دائرے کے اندر آ گئے جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مانتے ہیں یا اللہ کے ساتھ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، وہ پس منظر اپنے ذہن میں رکھیے۔ میں عبادت نہیں کروں گا یا کرتا ہوں، یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور اس میں یہ دونوں حال اور مستقبل دونوں موجود ہیں۔ میں نہ عبادت کرتا ہوں نہ کروں گا، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ عام طور پر ترجمہ بھی کیا جاتا ہے میں نہیں پوجتا یا پوجوں گا ان کو جن کو تم پوج رہے ہو۔ تو یہاں ما جو ہے مائے موصولہ ہے، کہ وہ کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک قرار دے دیا، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اپنے پریشر کے ذریعے، اپنی ٹیمپٹیشن کے ذریعے میں شاید تمہارے رستے کو اختیار کر لوں، جو غالباً سورہ نون میں جو الفاظ آئے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ ذرا اپنے موقف میں تھوڑی نرمی اختیار کریں، یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ وہی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پرستش کیجئے، اگلے سال ہم آپ کے رب کی پرستش کریں گے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں تو نہیں پرستش کروں گا، میں نہیں پوجا کروں گا اس کی جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ یہاں دیکھیے یہ کل 6 آیات پر مشتمل سورت ہے، اور 8 مرتبہ لفظ عبادت استعمال ہوا۔ ہمارے دین کی بڑی بنیادی اصطلاح عبادت عبد سے لیا گیا۔ اب کسے کہتے ہیں؟ غلام کو، بندگی کرنے والا۔ گویا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم اس کی بندگی کرنے والے ہیں۔ اور یہ عبادت صرف چند ریچولز کے اوپر، چند عقائد کے اوپر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہماری پوری زندگی میں اپنا اثر و نفوذ چاہتی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، تو 8 مرتبہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ عبادت کے اس ہماگیر تصور کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی اکثریت وہ ہے کہ جو صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کو عبادت سمجھتی ہے، اور بقیہ زندگی عبادت سے باہر اس اعتبار سے کہ زمانے کا رسم و رواج ہے، ہماری کچھ روایات چلی آ رہی ہیں، کچھ فرسودہ جو ہے خرافات ہیں، اسی کے اندر ہمیں کوئی تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں نماز پڑھتے رہو، کہ روزہ بھی رکھ لو، کہ حج عمرہ بھی کر لو، بس اس سے گویا کہ ہم نے حق عبادت ادا کر دیا۔
جبکہ عبادت جو ہے ایک پورے نظام کا نام ہے. بندگی کسے کہتے ہیں؟ کوئی غلام اپنے آقا کے صرف محدود ایریے کے اندر غلام نہیں ہوتا، بلکہ کلیتاً ملکیت ہوتا ہے اپنے آقا کی. اسے اپنے آقا کے ہر حکم کو بچا لانا جو ہے اس کے لیے فرض ہوتا ہے. اب اگر ہمارا معاملہ مسلمانوں کا یہ ہو کہ مسجد کی حد تک تو نماز روزے کی جو شعائر ہیں اس پر کاربند ہم ہوں گے، لیکن زندگی کے بقیہ شعبے جو ہے اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے حکم سے آزاد ہوں، تو لا اعبد ما تعبدون، میں تو ہرگز پرستش نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، وہی بات ہے. اور یہاں بین السطور یہ بات بھی موجود ہے کہ مجھے معلوم ہے اچھی طرح تم نے جس طرح اپنے آبائی دین کو دانتوں کے ذریعے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، تم بھی اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہو. اگرچہ اسی معاشرے سے نکلی تھی نا سعید روحیں. ابو بکر کون تھے؟ اسی معاشرے کے رہنے والے تھے. حضرت عثمان کون تھے؟ اسی معاشرے کے رہنے والے تھے. حضرت بلال کون تھے؟ جن پر شدید ترین ظلم ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جس کلمہ توحید کا دامن پکڑا تھا اسے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوئے. حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان جو ہے اس کو قربان کر دیا، لیکن دین سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. تو ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ ان سے بات کی جا رہی ہے کہ مجھے معلوم ہے اچھی طرح تم ہرگز جو ہے وہ نہیں پلٹو گے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ حضور کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً 4-5 برس بیت چکے، لیکن گنتی کے چند لوگ تھے جو حضور پر ایمان لائے. یہ الگ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مدنی دور ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو بالکل ایک آپ کو زمین و آسمان کا جو ہے وہ فرق نظر آ رہا ہے کہ جہاں کہاں 13 برس کی محنت اور آپ پر ایمان لانے والوں کی تعداد 200 سے زیادہ نہیں، اور کہاں جب حضور ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے تو 6-6.5 برس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہاتھوں مکے جو ہے فتح کروا دیا. اس سے پہلے سب صلح حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جسے اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم الشان فتح قرار دیا تھا. تو ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو. وہی بات ہے. لیکن دیکھیے پہلے مضارع کا صیغہ تھا لا اعبد ما تعبدون، اب یہاں جو ہے ولا انا عابد ما، یہ فاعل ہے، میں نہیں عبادت کرنے والا. گویا کہ یہ کوئی ہلکی بات نہیں ہے. اس قسم کا کوئی ارادہ یا کوئی خیال بھی میرے ذہن میں نہیں آ سکتا کہ میں اپنے رب کی بندگی کو چھوڑ دوں. جو سورہ زمر کے آخر میں فرمایا گیا نا قل افغیر اللہ تعبدونی ایھا الجاہلون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اے جاہل ہو. وہاں دیکھیے ایھا الجاہلون کہا گیا، یا ایھا الکافرون کے الفاظ تو یہاں آگے وہ جاہلون کے الفاظ استعمال ہوئے. اور یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ جاہل عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جو جذباتی شخص ہے. تو اے جذباتی لوگوں، تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے اس ٹیمپٹیشن سے، اس پریشر سے میں اس راہ حق سے کہیں منحرف ہو جاؤں گا؟ تم مجھے حکم دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کو معبود بنا لوں. قل افغیر اللہ تأمرونی ایھا الجاہلون. تو یہ انداز قرآن حکیم میں بہت سے مقامات پر اختیار کیا گیا. ولا انا، اب اس کے اندر مزید زور پیدا ہو گیا، اور میں ہرگز عبادت نہیں کرنے والا ان کی جس کی تم عبادت کرتے ہو. کتنی ہی لالچ مجھے دے دو، کتنا ہی پرسیکیوشن اور تشدد کر لو میرے ساتھیوں پر. اور یہ معاملہ صرف حضور کے ساتھ تو، صرف ساتھیوں کے ساتھ تو نہیں ہوا، حضور کے ساتھ بھی تو ہوا تھا نا. ایک موقع پر ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں چادر جو ہے، جبکہ آپ نماز ادا کر رہے تھے، چادر کا ایک پھندا بنایا آپ کے گردن کے گرد، اور اس قدر زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابل پڑی. یہ تشدد حضور کے ساتھ ہوا صحن کعبہ کے اندر. سجدہ ریز ہیں تو اونٹ کی جو ہے نجاست سے بھری ہوئی اوجڑی لا کر آپ کی پشت کے اوپر رکھ دی گئی. پھر طائف سے واپسی کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جس طرح لہو لہان ہوا ہے، اور خون جو ہے وہ رستے رستے، ایک تو ہوتا ہے کسی شارپ ایج سے کوئی شے جو ہے آپ کے اوپر لگے اور کٹ انجری آ جائے، بعض اوقات انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ کو اس وقت معلوم ہوتا ہے جب کوئی گرم گرم خون آپ کو نظر آتا ہو مجھے تو یہ جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا تھا، کوئی تیز دھار آ رہا، ایسا لگا کہ آپ کو تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوا. لیکن جہاں پتھر پڑ رہا ہو تو اس میں جو ایک شدت ہوتی ہے اس تکلیف کی، اس کو محسوس کیجیے. تو خون جو ہے وہ رس رس کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں سے ہوتا ہوا آ کر ایڑیوں اور جوتوں کے درمیان جم گیا. یہ کیفیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی. تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی طاقت روک نہیں سکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عزم اور عزیمت. آپ کے ذمے تو بہت بھاری ذمہ داری ڈالی گئی تھی نا.
انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی ہم نے آپ کے کاندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری ڈالی ہے، یہ کار رسالت کوئی آسان اور سہل کام نہیں ہے۔ تو ولا انا عابد ما عبدتم، اس کے اندر مزید زور پیدا ہو گیا، میں ہرگز عبادت نہیں کروں گا، پوجا نہیں کروں گا، تمہاری ٹیمپٹیشن کا شکار نہیں ہوں گا جو تم مجھے راہ حق سے منحرف کرنا چاہتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، یہ پھر دوبارہ تکرار آ گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کس قدر پریشر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی طرح مصالحت کر لی جائے، کسی طرح لے دے کر معاملہ کر لیا جائے، کوئی اپنے موقف کے اندر کوئی نرمی اختیار کر لی جائے، اور آخر میں کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا راستہ، میرے لیے میرا راستہ۔ کہیں ہمارے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے گویا کہ حضور نے کمپرومائز کر لیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور کو جو مشن دیا گیا تھا اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ یہاں باطل جو ہے، جو بھی ظلم ہے، تعدی ہے، وہ جاری رہے، میں اپنے دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہوں، معاذ اللہ، یہ نہیں تھا، بلکہ حضور کو تو اس کلمہ حق کو غالب کرنے کے لیے بھیجا گیا، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پوری جد و جہد اگر آپ کے سامنے ہو تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صرف مبلغ یا داعی نہیں تھے، بلکہ آپ کے ذمہ تھا کہ اللہ کے دین کو بالفعل نافذ کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو مہلت عمر حضور کو عطا فرمائی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کر کے دکھایا۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور بالآخر اللہ ہی کا کلمہ سب سے سر بلند ہو گیا۔ تو لکم دینکم ولی دین سے یہ مراد نہیں ہے کہ اب کمپرومائز ہے، ٹھیک ہے تم اس پہ رہو، ہم اپنے رہیں گے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ مکی دور مدنی دور کے اندر جو آپ کو فرق و تفاوت نظر آ رہا ہے، جو دعوت کا دور تھا، جو تبلیغ کا دور تھا، جو تربیت کا دور تھا، جو بھی ایمان لا چکے تھے انہیں منظم کرنے کا دور تھا، اس کا نقشہ بالکل دوسرا ہے۔ وہاں تو حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، اگر کوئی تمہاری جان بھی لینے کے در پہ ہے تب بھی تم اپنی مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے۔ اور یہاں مدینہ میں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ننگی تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے، گھوڑے کی پشت پر سوار ہیں، اور جہاد ہو رہا ہے، قتال ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ آپ کے نام لیوا دست و بازو صحابہ کرام موجود ہیں جو اپنی جانیں تک اس مقصد کے لیے قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ لکم دینکم ولی دین گویا کہ عافیت کا گوشہ اختیار کر لیا جائے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشن دیا گیا تھا اس کی تکمیل وہی تھی کہ جب تک یہ دین غالب نہیں ہوگا، جیسے کہ سورہ حدید میں بھی فرمایا گیا نا، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ان ظالموں کی سرکوبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لوہا اتارا ہے، اس کی طاقت کو ہاتھ میں لو اور ان کے سر کچل دو۔ اپنے قریب ترین ساتھیوں کا جو جانوں کا نذرانہ حضور نے پیش کیا تو کیوں کیا؟ اگر صرف دعوت و تبلیغ کے ذریعے اسلام غالب ہو سکتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو شفیق اور رحیم اور آپ کی جو ہے لوگوں کے لیے اپنے دل کے اندر محبت رکھنے والی اور کوئی ذات تو نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ یہ مقصد بعثت جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو لکم دینکم ولی دین اصل میں یہ اس دور کے لیے ہے، تم اپنی سی چالیں چلتے رہو، انہم یکیدون کیدا واکید کیدا۔ سورہ طارق کے آخر میں فرمایا گیا تم بھی چالیں چل رہے ہو۔ ان کی چالوں میں یہ چال تھی نا کہ ٹیمپٹیشن، کوئی لالچ، کوئی رتبے کی آفر کی جائے، بادشاہ بنا لیا جائے، مال و دولت کے ڈھیر آپ کے قدموں میں ڈال دیے جائیں، کسی خوبصورت خاتون سے شادی کرا دی جائے۔ ان کی طرف سے یہ حربے تھے، انہم یکیدون کیدا، یہ اپنی چالیں چل رہے ہیں، وہ عقید کیدا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری بھی ایک چال ہے، میری بھی ایک تدبیر ہے۔ وہ مکی دور کے لیے یہ معاملہ تھا لکم دینکم ولی دین، لیکن یہ کہ اس کے بعد اب معلوم ہوا کہ لیحق الحق ویبطل الباطل، اب تو حق کا حق ہو جانا ظاہر ہونا چاہیے اور اسی طرح باطل کا باطل ہو جانا ظاہر ہونا چاہیے۔ وہ نقشہ پھر دیکھا ہے چشم فلک نے مدنی دور کے اندر۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 41 ہے، دیکھیے یہی مضمون وہاں بھی بیان ہوا۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، پہلے ذکر ہو رہا ہے اسی بات کا کہ چاہتے ہیں آپ، زور لگا رہے ہیں کسی طرح آپ اپنی اس دعوت سے باز آ جائیں۔ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تم خود اپنی چالیں چلتے رہو، تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، میرا ایک مشن ہے۔ وہی بات، میں صرف داعی اور مبلغ بنا کر نہیں بھیجے گیا، مجھے اس دین کو قائم کرنا ہے۔
انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو کار رسالت ادا کر رہا ہوں، تم اس سے بری ہو، تم اپنے کاموں میں مصروف ہو، اپنے اس دین کی حفاظت کر رہے ہو، وہی آبائی دین، بت پرستی والا دین۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں اعلان برات کرتا ہوں تمہارے اعمال سے، جو دین تم اختیار کیے ہوئے ہو۔ اسی طرح اسی سورہ یونس کی آیت نمبر 104 میں بالکل آخر جو ہے وہ آخری انداز اختیار کیا گیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي، اے نبی کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم میرے اس دین توحید کے بارے میں تمہارے اندر کوئی دغدغہ ہے، اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہو، کوئی شک میں مبتلا ہو، فَلَا عَبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تو یہ توقع اپنے ذہن سے نکال لو کہ میں اپنی دعوت سے باز آ جاؤں گا، میں ہرگز اس راستے کو اختیار نہیں کروں گا جو تمہارا رستہ ہے۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، یہاں دیکھیے جھنجھوڑنے کا انداز ہے، میں تو اس رب کی عبادت کر رہا ہوں اور کروں گا کہ جو تمہاری روح قبض کر لے گا۔ اب موت کا تو کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا نا، ابو جہل کو بھی موت آئی، لیکن کس قدر ذلت والی موت تھی، اس کا لاشا جو ہے میدان بدر میں پڑا ہوا تھا۔ اسی طرح مخالفین میں ابو لہب تھا، حضور کا سگا چچا، جس طرح سسک کر اس کی جان نکلی ہے، کبھی آپ مطالعہ کیجئے، اور جس قسم کی کمینی حرکتیں وہ کیا کرتا تھا۔ تو انہیں جو گویا کہ کہا جا رہا ہے، ریفرنس دیا جا رہا ہے، میرا رب تو وہ ہے کہ جو تمہاری روحیں قبض کرنے پر قادر ہے، جو تم پر موت طاری کرے گا۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ، تو لکم دینکم ولی دین سے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس وقت جو ماحول تھا اس میں ان معانی کو لیجئے، لیکن اس کی وہ محدودیت اس اعتبار سے اپنے ذہن میں سے نکال لیجئے کہ اسلام کہیں یہ جسے آپ کہیے نا کہ حق و باطل جو ہے مل جل کر گزارا کر لیں گے، ایک نیام کے اندر دو تلواریں آ جائیں گی، اس کا امکان نہیں ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، حق جو ہے اس کا حق ہونا واضح ہو کر رہے گا اور باطل کا باطل ہونا واضح ہو کر رہے گا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات یہ پریس ریلیز ہے، وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اس کا عنوان ہے بے قابو ہوتی مہنگائی ملک کے امن و امان کو تاراج کر سکتی ہے۔ یہ بات عظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے ہر شخص، خواہ وہ موٹر سائیکل سوار ہو، خواہ گاڑی سوار ہو، کوئی بھی ہو، اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ لیکن اکثر ممالک نے تیل کی ان بڑھتی ہوئی قیمتوں کے معیشت پر اثرات کے تدارک کے لیے پہلے سے بہت سے اقدامات کر رکھے تھے، کیونکہ عالمی سطح پر کشمکش عروج پر تھی اور یوکرائن کے مسئلے پر امریکہ اور روس تنازع خطرناک صورتحال اختیار کر چکا تھا، بلکہ ابھی بھی ہے۔ اس لیے عالمی سطح پر خام تیل کی قیمتوں میں یہ اضافہ توقع کے عین مطابق تھا۔ حکومت پاکستان کو چاہیے تھا کہ وہ ایسے متبادل انتظامات کرتی جو اس مہنگائی کا بوجھ عوام پر نہ پڑتا۔ انہوں نے کہا کہ گڈ گورننس سے ایسی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے کہ عالمی منڈی میں قیمتوں کے مدوجہ سے پاکستان کے عوام کم سے کم متاثر ہوں۔ مثلا حکومت زیادہ سے زیادہ ٹیکس عمرا سے اور زمینداروں سے، اور یہ جو ہیں جو بالکل اپنے آپ کو، واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ ڈیٹا جمع کریں تو بہت ہی جو صورتحال آتی ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو ٹیکس پے کرتے ہیں اور ٹیکس ایویژن کی کیسی کیسی شکلیں موجود ہیں۔ اس نظام کو سخت کیا جائے، لیکن یہ کہ بیچارے غریب عوام جو ہیں، جو اس وقت جو ہے جسے آپ کہیے خط غربت کی جو لکیر ہے اس سے بھی نچلی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کا کوئی خیال رکھا جائے تو اس میں گویا کہ پوری پلاننگ جو ہے اس حکومت کو کرنی چاہیے۔ علاوہ ازیں اپنے اخراجات میں یہ حکومت کو مشورہ دیا جا رہا ہے اس میں بھی ہر ممکن کوشش کرے تاکہ عوام کو اس ناگہانی مصیبت سے نجات دلائی جا سکے۔